اس میں، ٹھیک ہے جی، اولاد میں اس میں بیٹے بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، پوتے پوتیاں بھی آ جاتے ہیں۔ پہلی صورت ہے اولاد میں اگر لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں تو لڑکے کو ایک لڑکی سے دگنا، اور یہ اصلی حصہ ہے، وضاحت کر دی میں نے آگے کہ یہ فرضی حصہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے آپس کے تو ریشو ہے لیکن کل ترکے سے کتنا ملنا ہے اس کی وضاحت نہیں ہے، تو یہ اسبہ ہے لڑکا لڑکی اگر دونوں آ جائیں۔ اسی طرح اگر پوتا پوتی آ جائے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، یہ بھی اسبہ ہوں گے۔ جی اس کے لیے باپ کی کوئی خاص وصیت نہیں ہو سکتی، باپ ویسے کہہ سکتا ہے، بھائیوں کو توجہ دلا سکتا ہے کہ بھئی آپ اس کا خیال کر لیں۔ باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ باپ یہ کہہ سکتا ہے ان سے کہ اپنے اس بھائی کو زیادہ حصہ دے دینا، لیکن اس کی پابندی نہیں کرائی جا سکتی۔ وصیت وارث کے بارے میں نہیں ہو سکتی، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر باپ گفٹ کرنا چاہے اولاد کو، باپ گفٹ میں بھی اس کے لیے مساوات ضروری ہے، عدل ضروری ہے۔ ہاں اگر دیگر اولاد راضی ہو اور واقعی وہ لڑکا جو ہے وہ مجبور ہو تو تب باپ ان سے مشورہ کر کے اسے گفٹ میں بھی فرق کر سکتا ہے، اور اگر مر رہا ہے باپ تو مرتے وقت کہہ سکتا ہے کہ 6 لاکھ ہے، 6 لاکھ میں سے تم 6 بیٹے ہو، ہر ایک 1 لاکھ ہے، تو یہ جو کمزور بیٹا ہے اسے 1 لاکھ کے بجائے 1.5 لاکھ دے دینا، تم سب لوگ اگر وہ ہیبہ صحیح کیا تھا، زندگی کے اندر مساوی تھا تو وہ ہیبہ ہو گیا، اب وہ مال باقی کو نہیں کیا تو وہ واپس ہو جائے گا۔ تو اولاد میں اگر لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا، یہ اصلی حصہ ہے۔ 2 بھائی اور 3 بہنیں ہوں تو آپ اصل میں دیکھیے لڑکے کو لڑکی سے دگنا مل رہا ہے، اب یا تو ان بہنوں کو بھی لڑکوں کی صورت بنا دیں یا ان لڑکوں کو بھی لڑکیوں کی صورت بنا دیں، تقسیم کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں کی صورت بنا دیں ایک دفعہ، تو 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ کہہ رہی ہیں، تو 2 بیٹے 4 بیٹیوں کے برابر ہو گئے، اور 3 بیٹیاں 4 اور 3 7، تو 7 حصے کریں گے کل جائیداد کے، ٹھیک ہے جی۔ 7 لاکھ ہے بالفرض، اس میں سے ہر بیٹی کا 1 لاکھ، 3 بیٹیوں کو 3 لاکھ، اب وہ جو 2 بیٹے ہیں تو ہر ایک کو 2 لاکھ، تو 4 لاکھ ان کا ہو جائے گا اور بیٹیوں کو 3 لاکھ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا جب ساتھ لڑکا نہ ہو تو، جب لڑکا نہ ہو تو وہ 2/3 سے زیادہ لے نہیں سکتی، لیکن اگر لڑکا ہو تو اولاد جو ہے وہ پورا مال بھی لے سکتی ہے بطور اسبہ۔ اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ اگر ساتھ لڑکا ہو تو یہ اسبہ بن جائیں گے، اگر ساتھ لڑکا نہ ہو تو یہ پھر ان کا فرضی حصہ ہوگا، اور فرضی حصہ مقرر ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ باقاعدہ ہم نے اصحاب الفرائض کی تعریف میں پڑھا تھا کہ ان کے حصوں میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ تو اب ہاں ایک سوال ہے لڑکے کا لڑکی سے دگنا کب اور کیوں، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی، لڑکے کا لڑکی سے دگنا اس وقت ہوگا کہ جب دونوں کا درجہ برابر ہو۔ اگر درجہ برابر نہ ہو، مثلا میں نے مثال دی تھی شروع میں، بیٹی ہو اور پوتا ہو، اب بیٹی کا حصہ کتنا ہوگا؟ آدھا ہوگا، کیونکہ بیٹی کا حصہ آدھا ہے، اور پوتا اسبہ بن جائے گا، تو اگر کل مال 6 لاکھ ہو تو بیٹی کو 3 لاکھ ملے گا اور پوتے کو بھی 3 لاکھ باقی۔ اب کوئی بندہ کہے کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن تو کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، تو یہاں پوتے کو 4 لاکھ ملنا چاہیے اور پوتی کو 2 لاکھ اور بیٹی کو 2 لاکھ ملنا چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ للذکر مثل حظ الانثیین کا یہ جو اصول ہے یہ تب ہے جب درجہ برابر ہو، جب رشتہ برابر ہو، جب دونوں بیٹا بیٹی ہوتے ہیں، دونوں پوتا پوتی ہوتے، پھر تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک بیٹی ہے اور ایک پوتا ہے تو اب بیٹی کو پوتے سے ہم نے آدھا نہیں دینا، بیٹی کا رشتہ زیادہ قریبی ہے پوتے سے، اس لیے اب یہ نہیں کہ 4 لاکھ پوتے کو اور بیٹی کو 2 لاکھ، نہیں، بیٹی اپنا پورا حصہ فرضی حصہ لے گیا آدھا، اور باقی مال جو ہے وہ پوتے کو بطور اسبہ مل جائے گا۔ اسی طرح اس کو الٹ کر دیں، ایک بیٹا ہو اور ایک پوتی ہو، سارا مال بیٹا لے جائے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، تو یہ اب دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے۔ تو لڑکے کا لڑکی سے دگنا کب ہوتا ہے؟ آپ یہ بات یاد رکھیں، جب دونوں برابر ہو، برابر نہ ہو تب یہ صورت نہیں ہوتی۔ اچھا کیوں؟ سوال کوئی بندہ کر سکتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا کیوں؟
لڑکی کو لڑکے سے گزرا کیوں نہیں، یا لڑکی کو لڑکے سے برابر کیوں نہیں؟ جی ہاں جی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ساری ذمہ داریاں دیکھیے اسلامی احکام ہے نا، اسلامی احکامات تب ہی صحیح لاگو ہوں گے جب اسلام پر پورا عمل کیا جائے گا۔ جہاں فائدہ ہے وہاں اسلام کو لے لیا، جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں اسلام کو چھوڑ دیا، تو یہ آدھا تتر اور آدھا بٹیر اس طرح معاملہ نہیں بنے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں دیگر معاملات میں تو ہم اسلام پہ عمل کرتے نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں اب اسلام کے مطابق گڑبڑ ہو رہی ہے، اب یہاں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اسلام کی نظر میں کیا ہے کہ لڑکا لڑکی میں، لڑکی کی جو بھی صورت ہے عورت کی، وہ بچی ہے، وہ جوان ہے، بوڑھی ہے، جس صورت میں بھی ہے، عورت پر کبھی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے مالی، اور لڑکے پر وہ بالغ ہو، چھوٹا ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، ہر صورت میں مرد پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف بیٹی ہے، بیٹی کا ذمہ دار باپ ہے، بہن ہے، بہن کا اگر بھائی ہے، باپ نہیں ہے، بھائی اس کا ذمہ دار ہے اس کفالت کا، اگر اس کا شوہر نہ ہو۔ اگر وہ بیوی ہے تو اس کا کفیل شوہر ہے۔ اگر وہ ماں ہے اور اس کا بیٹا ہے، بیٹا چھوٹا ہے اگرچہ ماں بڑی ہے، اگر اس کا شوہر نہیں ہے، ماں کا باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بیٹا اس کا کفیل ہے، بیٹا اگر بالغ ہو تو اس کو الٹ کر لیں جو ہے لڑکوں میں، لڑکا جب بھی بالغ ہو، وہ بیٹا ہو یا شوہر ہو یا بھائی ہو یا باپ ہو، ہر صورت میں وہ کفیل ہوگا۔ جب ہر صورت میں وہ کفیل ہوگا تو پھر اللہ نے ان معاملات میں لڑکے کو زیادہ دیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بھی ایک تھوڑا مغالطہ ہمیں لوگ دے دیتے ہیں، حقوق نسواں کی بات کرنے والے آنکھیں بند کر کے حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ عورتوں کو آدھا حصہ دیا ہے۔ میں نے وضاحت بلکہ کر بھی دی ہے کئی دفعہ کہ یہ ہر جگہ ہے ہی نہیں، یہ بعض صورتوں میں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اگر میں کہوں کہ لڑکی کا لڑکے سے بڑھ جاتا ہے، یہ بات بھی وراثت میں موجود ہے۔ میں نے بھی آپ کو جو مثال دی ہے بیٹی اور پوتے کی، بیٹی کا کتنا ہے؟ آدھا، اور پوتے کا باقی آدھا، برابر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا عورت پر کہ اس کو آدھا دیا ہے، آپ پہلے تو سمجھائیں کہ یہ ظلم نہیں ہے، لڑکے کو اسلام نے اصل میں ہر جگہ کفیل بنایا ہے۔ دوسری بات ہے ہر جگہ آدھا بھی نہیں ہے، یہاں برابر ہے۔ اسی طرح اگر ایک مرنے والے کی اولاد ہے، بیٹا ہے بالفرض اور ماں باپ ہے، ابھی ہم پڑھیں گے کہ ماں کا بھی چھٹا حصہ، باپ کا بھی چھٹا حصہ۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ بِهَا۔ اس سے اگلا جملہ یہی ہے کہ اگر اولاد ہو میت کی تو ماں اور باپ موجود ہوں، ماں کا بھی چھٹا ہے، باپ کا بھی چھٹا ہے، دونوں کا برابر ہے۔ اب وہ جو ہے کہ اسلام نے ظلم کیا ہے، وہ ظلم کہاں گیا؟ اگر میں آپ کو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے بتاؤں کہ اگر ایک آدمی فوت ہو اور اس کے ورثاء میں نانی اور نانا ہو، تو نانی کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ وہ جدہ صحیحہ ہے، اور نانا کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ جد فاسد ہے۔ جد فاسد اورالارحام میں ہوتا ہے، اور اورالارحام اصحاب الفرائض اور اسبا کی موجودگی میں وارث نہیں ہو سکتے۔ اس مثال میں صرف نانی وارث ہے، نانا وارث نہیں ہے۔ کہاں گیا اصول کہ جی اسلام نے عورت پہ ظلم کیا ہے، اور اس مثال میں تو پھر مرد پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ظلم کی بات کرنی، مرد پہ ظلم ہو رہا ہے۔ برابر ہو جاتا ہے۔ میں اگر آپ مثال کی بات کریں، میں آپ کو مثال بیان کرتا ہوں، بات بہت واضح ہو جائے گی۔ اگر ایک یعنی دو بہن بھائی ہیں، ان کا باپ فوت ہو گیا، آپ سمجھے ان کے باپ کا 6 لاکھ ترکہ تھا، اس ترکے میں سے بھائی کو بقول ان کے جو حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں کہ جو ظلم ہوا لڑکی پر کہ اسے 2 لاکھ ملا اور لڑکے کو 4 لاکھ ملا۔ اب وہ دونوں غیر شادی شدہ ہیں۔ اب لڑکی کے 2 لاکھ اور لڑکے کا 4 لاکھ، لڑکی کے ذمہ دار کون ہے؟ چاہے لڑکی لڑکے سے مالدار زیادہ ہو، لڑکی کے پاس 10 لاکھ بھی ہو، لڑکے کے پاس 1 لاکھ بھی ہو، ذمہ دار لڑکا ہے اس کا، بھائی بہن میں سے۔ اگر بہن اپنا سارا مال بینک میں رکھ دے، اس پہ کوئی ملامت نہیں ہو سکتی اسلام کے نقطہ نظر سے، بھائی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اس 4 لاکھ میں سے 2 سال 3 سال وہ ایسے ہی رہتے ہیں، اور بھائی کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، بہن پر بھی خرچ کرنا ہے۔
اگر وہ اسی مال میں سے خرچ کرتا رہے اس کا مال کم ہو جائے گا، 4 لاکھ میں سے لڑکی کا مال برابر رہے گا۔ اگر لڑکی اس کو انویسٹمنٹ پہ لگا دے مال لڑکی کا بڑھ جائے گا، لڑکے کا کم ہو جائے گا۔ اب اگر شادی آگے ہو، اسلامی نقطہ نظر دیکھیے، ہمارے ہاں وہ جہیز وغیرہ کے معاملات وہ نہ دیکھیں، اگر وہ دیکھنے ہیں تب پھر آپ جتنا بھی اعتراض کر لیں آپ کا اعتراض صحیح ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے لڑکی کا شادی پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا، جو بھی خرچ ہوتا ہے لڑکے کا ہوتا ہے۔ لڑکی کو حق مہر ملنا ہے، اس کا مال بڑھ جانا، 2 لاکھ اس کو باپ سے ترکے میں ملا، اس کو حق مہر ملنا ہے، بالفرض آپ سمجھے 50,000 اس کو حق مہر ملنا ہے۔ جب لڑکے کی شادی ہو لڑکا آگے 50,000 حق مہر دے گا، اس کا 50,000 کم ہو جائے گا، اس کا 50,000 بڑھ جائے گا، لڑکے پہ کوئی خرچ نہیں ہوگا۔ اس شادی کے اخراجات بھی بھائی نے اٹھانے، اگر کوئی کھانا وغیرہ کے دیگر اخراجات ہوں گے۔ پوری زندگی آگے معاملات کرتے رہے، لڑکی کا مال کم ہوتا ہی نہیں، لڑکے کا مال کم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ لڑکی فائدے میں رہتی ہے، اس پہ ذمہ داری تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کو صرف ملتا ہی ملتا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ عرب نے کہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو آدھا حصہ دیا اور عورتوں کو اس کا حصہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی ایک ان نیچرل تقسیم ہے، تھوڑی دیر اس کو ایسے ہی رہنے دو، اس پہ ڈسکس بھی نہ کرو، زیادہ ڈسکس کرو گے تو ہم پہ لاگو ہو جائے گا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے، ممکن ہے کہ یہ حکم بلا دیے جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ نہ دفاع کرے قبیلے کی طرف سے، نہ گھوڑے پہ چڑھ کے جو ہے وہ لڑے، اور نہ تلوار بازی کرے، اور پھر بھی اتنا مال کی وارث بن رہی ہو؟ تو اس کو ظلم کہنا یہ اصل میں خود بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس میں لڑکی کا حصہ بعض صورتوں میں کم ہے، بعض صورتوں میں زیادہ ہے، اور یہی بات گواہی میں بھی آتی ہے۔ گواہی کے بارے میں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ کہنا کہ عورت کو اللہ نے آدھا گواہی کا حق دیا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے عمومی طور پر۔ اصل میں ان معاملات میں جو معاملات مردوں سے متعلق ہیں اس میں عورت کی گواہی آدھی ہے، وہ عورت سے متعلق نہیں ہے معاملات۔ لڑائی جھگڑا، کیا لڑکوں کو لڑائی جھگڑا، کیا عورتوں کو لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے؟ اس میں آنا چاہیے۔ جو بندہ بھی لڑائی جھگڑے میں گواہی دیتا ہے وہ دشمن بن جاتا ہے دوسرے کا۔ کیا اس دشمنی میں عورتوں کو لانا چاہیے؟ نہیں لانا چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے کہ لڑائی جھگڑے کے معاملات میں عورتوں کی گواہی، اللہ نے جو کہا کہ عورتوں کی آدھی گواہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گواہی مرد دیں، عورتیں اس میں کم سے کم گواہی دیں، اس جھگڑے میں نہ آئیں۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ معاملات عورتوں کے ہوں، عورتوں کی گواہی کی اہمیت مرد سے زیادہ ہے۔ اس کی مثال موجود ہے، حدیث میں مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کس نے کس کو دودھ پلایا ہے، یہ عورتوں کے معاملات ہیں، مردوں کے معاملات نہیں ہیں۔ اس میں عورت کی گواہی مرد سے زیادہ ہے۔ عام معاملات میں کتنے مردوں کی گواہی لاگو ہوتی ہے؟ عام معاملات میں 2 مردوں کی عام طور پر، لیکن اگر دودھ پلانے کا مسئلہ ہو، ایک عورت گواہی دے دے، اس کی گواہی لاگو ہو جائے گی۔ آپ کو حدیث کا پتہ ہوگا، صحیح حدیث ہے کہ 2 میاں بیوی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، انہیں ایک عورت نے کہہ دیا، بہت دیر بعد ان سے ملنے گئی تو دیکھا شادی ان کی ہوئی ہے، ان سے کہا کہ تمہاری شادی کیسے ہو گئی؟ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے تو تمہیں دودھ پلایا، تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے تو شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہو گئے، کیا کریں ہم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کیف وقد قیل، اب کیسے تم دونوں اکٹھے رہ سکتے جب جو اس عورت نے کہنا تھا کہہ دیا ہے؟ مطلب یہ کہ تمہاری جدائی ہوگی۔ آپ نے ایک عورت کی گواہی پر فیصلہ سنا دیا، حالانکہ گواہی تو 2 مردوں کی چلتی ہے، یہاں ایک عورت کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہو رہی ہے۔ تو اس چیز کو اصل میں حقوق کے جھگڑے میں لے آنا، مساوات کے جھگڑے میں لے آنا، یہ سب چیزیں اصل میں اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کی بات ہے، اور یہ سمجھنا کہ ہم عقل کل ہیں، یہ ساری اصل میں اس کا شاخسانہ ہے۔ ورنہ اگر غور کیا جائے کہیں بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوا۔ اللہ نے جس کو جو حقوق دیے ہیں بہت بہتر حقوق دیے ہیں، اگر ہم یہ حقوق دیتے ہیں ہم بہت ہی غلط حقوق دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے، تو اللہ نے جو حقوق دیے ہیں کسی کو وہ اللہ نے بالکل اس کے مطابق دیے ہیں، اور اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ تو بہرحال اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو کل ترکہ کا 2/3، اگر ایک لڑکی ہے تو کل ترکہ کا نصف، اور میں نے بتا دی اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہو مل کر تو انہیں 2/3 ملے گا، بیٹی کو آدھا ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو ٹائم ختم ہو گیا، پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب آئندہ ہم پڑھیں گے ماں باپ کا حصہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔